حماس اور اسرائیل کے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں ناکامی کے بعد حماس کا نئے جنگ بندی معاہدے پر غور کرنے اور قطر مذاکرات میں اپنا نمائندہ وفد بھیجنے کا فیصلہ۔ مصر میں ہونے والے مذاکرات حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط پر ناکامی سے دوچار ہوئے۔ بطور ثالث مصر نے یہ تجویز پیش کی کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے لیے تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائے اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار پھینک دے، مگر حماس نے مصر کی اس تجویز پر شدید حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اسے مسترد کر دیا بلکہ اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بند کرے اور غزہ سے اپنی فوج کو واپس بلا لے۔ دونوں فریقین کے درمیان نتیجہ خیز پیش رفت نہ ہونے کے بعد مگر آج عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس نے جنگ بندی منصوبے پر جواب دینے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی ہے اور حماس نے قابل بھروسہ ضمانت پر جنگ بندی اور اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی میں لچک کا عندیہ بھی دیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے خود کو سیاسی ڈھانچے میں ڈھالنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ الجزیرہ کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حماس اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی نئی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے اور جلد از جلد اس کا جواب دے گی۔ عرب نیوز یہ رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ حماس جنگ بندی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وفد قطر بھیجنے کے لیے تیار ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں جنگ بندی تجویز پر حماس کا آفیشلی جواب سامنے بھی آ جائے گا۔ مگر جنگ بندی کی ان کوششوں کے دوران اسرائیل نے مزید 39 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں میں مزید 39 لاشوں کو لایا گیا ہے اور گزشتہ 28 دنوں میں اسرائیلی حملوں میں 1613 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ 14000 فلسطینی تاحال لاپتہ ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک 51,000 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں ناظرین اور 1,16,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 6 سگے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے انہیں اس وقت نشانہ بنایا کہ جب یہ بھوکے پیاسے فلسطینیوں میں خوراک تقسیم کر رہے تھے۔ غزہ میں بھوک اور افلاس کے بحران کی یورپین یونین کی منتظم اور کمشنر خدیجہ لبیب نے دل دہلا دینے والے مناظر کی رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 1 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ میں کوئی امداد، خوراک، بجلی اور روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پہنچا، مگر غزہ کے باہر گودام خوراک سے بھرے پڑے ہیں۔ غزہ میں خوراک ختم ہو چکی ہے اور باہر گل سڑ کر تباہ ہو رہی ہے۔ خدیجہ لبیب نے غزہ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام نے کچھ عرصے سے خطے میں کام کرنے کی خواہش مند انسانی امدادی مشنز جو ہیں ان کی منظوری نہیں دی اور غزہ اور مغربی کنارے میں اب کوئی بین الاقوامی عملہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جبری نقل مکانی اور تشدد معمول بن چکا ہے، اس لیے ہمیں فیصلہ کن سیاسی اقدام کی ضرورت ہے۔ غزہ کی سنگین صورتحال سے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے ناظرین، مگر اسرائیل کا جبر اور ظلم تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ادھر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے فلسطینی ریاست کو جون تک تسلیم کرنے کے بیان پر اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی حکومت، حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کا بیٹا بھی شدید اشتعال انگیز بیان بازی شروع کر چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے فرانسیسی صدر سے کہا ہے کہ ان کا یہ اقدام دہشت گردی کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوگا۔ میکرون ایک سنگین غلطی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے وطن کے قلب میں ایک ایسی فلسطینی ریاست کے تصور کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کی خواہش اسرائیل کی تباہی ہے۔ ہم حقیقت سے ماورا سرابوں کی بنا پر اپنے وجود کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے اور ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں کوئی اخلاقی واز قبول نہیں کریں گے جس سے اسرائیل کی بقا کو خطرہ لاحق ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیٹے یائر نیتن یاہو نے بھی ایکس پہ فرانسیسی صدر کو گالیاں دیتے ہوئے ان سے یہ کہا ہے، گالیاں اور لانتے دیتے ہوئے، کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ یہ ہے اسرائیل کا وہ مائنڈ سیٹ کہ فلسطین کے وجود سے ہی کلی انحراف ہے اور اپنی ہی زمین پر اپنی ہی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن جن 60,000 سے زائد بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کو خاک کا پیوند بنا دیا گیا، اس پر نہ کوئی شرمندگی، نہ کوئی ندامت، نہ ہی کوئی جواب دہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے خواب بھی نہ دیکھے،
ख्वाब देखना ही छोड़ दे, वगरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अब ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता बकौल डोनाल्ड ट्रंप। जोहरी हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है बकौल डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब ईरान को यह धमकी ऐसे वक्त दी गई है कि जब 2 दिन पहले ही ओमान में दोनों मुमालिक का जोहरी मुआहिदा जो है उसके हवाले से मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है। इट वाज बीइंग रिपोर्टेड एज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन आज ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनई की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। इन मुज़ाकरात के बाद पहला बयान ये सामने आया है। खमनई ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात इब्तदाई तौर पर ठीक तरीके से अंजाम पाए हैं, मगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। हम अमेरिका के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं, लेकिन अपनी सलाहियतों पर हमें पूरा भरोसा है। इसी हवाले से ये अपडेट सामने आ रही है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ वेरी अनक्लियर सिचुएशन के खत्ते के अंदर क्या तब्दीली आएगी। क्विकली हम कामरान बुखारी साहब से, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हैं, बात करते हैं। कामरान साहब, रिविएरा बनाने के लिए जो प्लान दिया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, इट सीम्स कि उसके ऊपर आगे तो बढ़ा जा रहा है। गाज़ा की बॉम्बिंग भी जारी है इसी हवाले से, एंड मोर टाइम हैज़ बीन की मांग की गई है। मगर इस सारी सूरत हाल के हवाले से कोई अभी भी हमें मजीद क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। ओमान, सऊदी अरब, कतर, द रोल शुड दे बी प्लेइंग मोर ऑफ अ रोल? ज़्यादा संगीन सूरत हाल लग रही है, इज मोर ऑफ द सेम? देखिए, आई थिंक संगीन तो नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि संगीन तो तब हो रही थी कि जब जो है मतलब 30-40 हज़ार के करीब लोग मारे गए थे। तो अब तो उस तरह की वो उस स्केल की कत्ल व गारत नहीं हो रही। लेकिन ये है कि मामला ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है। जहाँ तक अरब स्टेट्स का ताल्लुक है, देखें, दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जब ये कहा था, सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो रिविएरा का बयान, और कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वहाँ से लोगों को नकल मकानी करके जो है ना रीबिल्ड करेंगे और ये होगा और वो होगा, दैट वाज जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन, दैट इज हिज स्टाइल, हिज अप्रोच, के जो है अरब स्टेट्स पे प्रेशर डाला जाए कि अगर आप जो है खित्ते की जो एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक देखें फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुर्की जो है it's dealing with Syria and America is fine with that. कम अज कम ये जो इंतजामिया is absolutely fine with that, वो बात खुल के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। जहां तक अरब इश्यूज का ताल्लुक है, बिलखसूस फलस्तीनियों का, that's where the Arab states need to come in. और ईरान को कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए there is the nuclear issue. तो मुख्तलिफ डील्स की जा रही हैं मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर हो, ताकि खित्ते के अंदर कोई सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो। क्योंकि मेरा ज़ाती मानना यह है कि शायद रूस के साथ भी कोई समझौता हो जाए और देरपा हो। नथिंग लास्ट फॉर एवर, लेकिन यह है कि फिर भी उसके चांसेस ज़्यादा हैं। मशरिक़ वस्ता में स्टेक होल्डर्स इतने ज़्यादा